رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک جو ہے 57 سال 5 مہینے ہوئی تو آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی۔ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں اگر کسی کو یہ شرف ملا ہے، اگر کسی کو یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ اس کو معراج کروائی گئی ہے، تو وہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا۔ 1,24,000 پیغمبر اور کسی کو معراج نہیں ہوئی، صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی کہ عرشوں پہ بلا کے آپ کے لیے دیدار کے جلوے کھولے۔ حضرت سیدنا جبریل امین، حضرت میکائیل اور براق جو ہے وہ جب لائے، براق جب سواری، آسمانوں کی سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس براق پہ بیٹھے، براق نے تھوڑی سی شوخی دکھائی۔ جب شوخی دکھائی، حضرت سیدنا جبریل امین نے اس براق کو کہا کہ تجھے خبر ہے کہ تیرے اوپر کون سوار ہے؟ تیرے اوپر وہ سوار ہے جو سب سے زیادہ اس کائنات میں معزز ہے، جس سے بڑھ کے کوئی عزت والا نہیں ہے۔ جب اس براق سواری نے یہ سنا تو براق سواری جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہوگی، براق سواری جو ہے وہ پھر ٹھیک ہوگی اور اس نے اپنی شوخیاں ختم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق سواری پہ بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ براق جو سواری تھی اس کی عالم یہ تھا، اس کے چلنے کا، اس کی سفر کا، کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کے قدم جاتے تھے۔ اور حال یہ ہے کہ انسان جو ہے جب جہاز پہ بیٹھتا ہے اور اس کی تیزی جو ہے 1 گھنٹے میں ہزاروں کلومیٹر وہ جہاز سفر طے کرتا ہے، اور انسان اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا، جہاز کے اوپر، اس لیے کہ اوپر بیٹھے گا تو اس کا کچھ نہیں بچے گا، وہ خود جو ہے اڑ جائے گا۔ اور پیارے آقا اس سواری پہ بیٹھے تھے جو جہاز سے کئی درجے تیز تھی۔ اور ایک تو یہ ہے کہ جب انسان تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے تو نیچے کی خبر نہیں ہوتی کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق سواری پہ جو جہاز سے بھی تیز تھی، کئی درجے تیز تھی، جب اس پہ بیٹھے وہ قوت کا اندازہ یہ تھا کہ اتنے مضبوطی کے ساتھ بیٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس ہی نہیں کروایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب میں براق پہ تھا تو میں جب گزرا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس، جب گزرا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ قبر شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اوپر تھے اور تیزی کے ساتھ سفر تھا اور نیچے کے حالات کی خبر نہیں تھی، نیچے کی ہر بات کا پیارے آقا مشاہدہ کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد بیت المقدس پہنچا، سیدنا جبریل امین نے ایک پتھر تھا اس کے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، اس پتھر میں سوراخ ہو گیا اور وہاں پہ اس سواری کو باندھا۔ جب میں اندر داخل ہوا مسجد بیت المقدس میں تو نبیوں کی صفیں باندھی ہوئی تھی، نبی جو تھے انتظار کر رہے تھے کہ کون آج امامت کرواتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے مجھے امامت والے مصلی پہ کھڑا۔ انہوں نے کہا آج اگر کوئی امامت کے لائق ہے تو آپ ہی امامت کے لائق ہیں، اگر کوئی سرداری کے لائق ہے تو آپ ہی سرداری کے لائق ہیں۔ کل کائنات میں معزز اور مکرم جس کو اللہ نے بنایا تو میرے محبوب آپ کو اللہ نے معزز اور مکرم بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نبیوں کی امامت کروائی۔ پھر آپ جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو جب آسمانوں کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو پہلے آسمان کے دروازے کے فرشتے نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ انہوں نے کہا جبریل اور بھی کوئی ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آج میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے یا خود؟ جبریل نے کہا آج ان کو بلایا گیا۔ پیارے آقا فرماتے جب دروازہ کھلا تو وہاں پہ کیا تھا کہ آگے سیدنا آدم علیہ السلام میرا استقبال کر رہے تھے۔ آدم علیہ السلام دروازہ کھلا تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، مجھے سلام کیا، اور فرشتوں کی جماعت جو تھی پہلے آسمان کی وہ میرے استقبال کے لیے کھڑی تھی، انہوں نے مجھے استقبال سلام کیا۔ پھر آگے دوسرے آسمان پہ میرا استقبال ہوا، تیسرے آسمان پہ میرا چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پہ میرا استقبال ہوا۔ پھر میں آگے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب جانے لگا، سیدنا جبریل امین جو تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے میں محبوب اگر میں تھوڑا سا بھی آگے جاؤں تو میرے پل جلتے ہیں، میرے پل جو ہے پر جو ہے وہ جل جائیں گے،
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا جبریل آج جہاں پہ تو بھی نہیں جا سکتا جب میں بھی وہاں پہ جا رہا ہوں، جہاں پہ انسانیت پیچھے رہ گئی، فرشتوں پیچھے رہ گئے، فرشتوں کا سردار پیچھے رہ گیا، وہاں پہ اس سے آگے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب میرے پاس کیا ہے؟ پیارے محبوب نے فرمایا کہ یا رسول کہ اے رب کائنات میں تیرے پاس عاجزی اور انکساری لایا ہوں، میں تیرے پاس سجدہ لایا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ مولا میرے مولا تیرے پاس سارا کچھ ہے لیکن تیرے پاس عاجزی نہیں ہے، تیری ذات جو ہے وہ بڑھائی والی ہے، تیری ذات جو ہے وہ بڑی کمالات والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت اپنے محبوب کو 5 نمازیں عطا فرمائیں۔ پیارے آقا جب تشریف لائے تو کافروں کو بتایا تو انہوں نے واویلا کیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا کہ ایک ہی رات میں آپ مسجد بیت المقدس گئے آئے اور اوپر تک کی سیر کی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جب انہوں نے اعتراض کیا تو کہا کہ مسجد بیت المقدس کے بارے میں بتاؤ کہ وہاں پہ کیا وہاں پہ کیا۔ آقا فرماتے ہیں میرے سامنے مسجد بیت المقدس کا سارا نقشہ نظر، وہ جو پوچھتے گئے میں مکہ میں بیٹھ کے سارا مسجد بیت المقدس کا بتاتا گیا۔ انہوں نے کہا ہمارے قافلے کا، میں نے کہا کہ بدھ والے دن شام سے پہلے آ جائے گا، اور یہی حال ہوا کہ جب پیارے آقا نے جو بتایا تھا اسی کے مطابق وہ شام جو ہے وہ قافلہ ان کا آ گیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج ہے، یہ سفر معراج ایک ایسا روحانی معراج تھا کہ جو قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے ایک اعزاز ہے۔